بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تشریف فرما ہے۔ دور سے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام تھوڑا سا گھبرائے، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ محبوب کائنات مسکرائے، فرمایا آ نہیں رہا، یہ تو لایا جا رہا ہے۔ اہل دل نے کہا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ مل کر کے عمر ابن وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ کہاں آیا نہیں صحابہ، آج وہ آ نہیں رہا، وہ لایا جا رہا ہے۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر۔ وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا۔ عمر ابن مل کر کے عمر ابن وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ عمر تو اسلام کا دشمن اتنا بڑا، اور تو جب بھی اٹھے اسلام کے خلاف بولے، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے اسلام میں لے آئی؟ وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ سنی میں نے، عمر کہتے ہیں سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، سنی ہے میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا۔ عمر ابن خدا کے وہی خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا۔ حضور نے فرمایا عمر جدھر سے تو گزر جاتا ہے نا، شیطان ڈرتا ہوا وہ رستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا، کھلے اسلام کے گنجے گلوں پر نکھار آیا۔ فلک جوما زمیں جھومی، فلک جوما زمیں جھومی، میرے جی پر شباب آیا۔ عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن گونج پیدا ہو جائے، عمر ابن ابھی بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، حضور نے فرمایا صحابہ وضو کرو، ہم یہاں پہ نماز ادا کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہاں حجرے میں نماز کیوں ادا کی جائے گی؟ آپ یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟
تو فرمایا عمر کہاں نماز پڑھیں؟ فرمایا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، کافر تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ ہمیں نماز ادا نہیں کرنے دیتے، وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو عمر نے کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ آقا میں ایمان لے آؤں اور پھر چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھیں، اتنے نہ ہو سکتا۔ میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی تھی۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں عمر کہتے ہیں آسمان سے اللہ قرآن نازل فرما دیتا۔ کتنے ہی مسئلے ایسے ہیں، اب وقت نہیں تو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس کس موقع پہ عمر نے لب ہلائے اور خالق نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انہو کان یقول قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محبوب کائنات نے فرمایا قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، ہر امت میں اپنے نبی کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، محدث ہوتے ہیں۔ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فرمایا میری امت کا ایک محدث ہے، وہ محدث کون ہے؟ فرمایا فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ